بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اپنی جنگ آپ ہی لڑنی ہے۔ دس لائف از یور، ٹیک دا پاور ٹو چوز واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اینڈ ڈو اٹ ویل۔ ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کی کتاب کامیاب زندگی کے راز سے انتخاب ہے۔ کیا آپ نے کبھی ٹی وی چینل پر دیکھا ہے جس میں جنگلی جانوروں اور پرندوں کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے؟ پانی اور خشکی دونوں کے جانور دکھائے جاتے ہیں، مگر ایک منظر شاید کبھی نہ کہیں آپ نے بڑے غور سے دیکھا ہوگا، نہ صرف غور بلکہ بہت ہی زیادہ خوف سے بھی دیکھا ہوگا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جنگل بھینسوں کا ایک گروہ پانی پینے جنگل کے بیچ موجود تالاب یا ندی کے پاس آتا ہے تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اچانک سے ندی کے پاس ایک مگرمچھ ان پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ کوئی گائے اس کے ہاتھ لگے اور وہ بھوک مٹا سکے۔ اصل میں اس منظر میں یہ لمحہ خوفناک نہیں بلکہ وہ لمحہ خوفناک ہے جب ایک بھینس مگرمچھ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑنا شروع کرتی ہے اور باقی ایک دم وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے زندگی اور موت کا کھیل۔ اس معاملہ میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس زمین کا ایک جانور اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں ہے۔ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو دوسروں کا نوالا نہیں بننا، دوسروں کو زندہ رہنا ہے تو پہلے کو اپنا نوالا بنانا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اپنی بھوک مٹانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مر جائے گا۔ میرے خیال میں آپ اس منظر میں کھو گئے، جبکہ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں ایک صورت اور باقی ہے جو شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کی ہم ذات، ہم قبیلہ بھینس دور کھڑی اس لڑائی کو دیکھ رہی ہے، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آتی۔ سب تماشائی ہیں، اس کے انتظار میں ہے کہ کہانی کا کون سا کردار زندہ رہے گا، کون سا کردار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل دردناک یہ منظر ہے جب وہ شکار ہونے والی بھینس اپنے سے دور کھڑی اپنی ان دوستوں، رشتہ داروں کی طرف دیکھتی ہے جن کے ساتھ وہ پانی پینے آئی تھی، لیکن وہ حسب معمول منہ تماشا ہوتی ہیں اور اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتی، حالانکہ سب مل کر اس مصیبت کا حل نکال سکتی ہیں۔ میرے خیال میں اب انسانوں کی زندگی میں جو سمجھانا چاہتی ہوں بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ اس انسانی معاشرے میں یہی روایت ہے، لوگ بس ایک بات کہنے کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ بات ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نا امیدی کے ان لمحات میں جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ زندگی وہی ہے جو اپنے قدموں پر جی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے آپ ہی نے جینا ہے۔ لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں، حالات سے لڑنا انسان نے خود ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف فاتح خوانی کرنے یا مبارکباد دینے آتے ہیں، جنہیں اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کن حالات سے گزر رہا تھا یا جینے سے پہلے وہ زندگی کی کتنی مشکل اذیت ناک لڑائی لڑ رہا تھا۔ دلچسپ کہانیاں سن کر، دعاؤں کا تحفہ دے کر، آئندہ نسلوں پہ احسان کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے، لہٰذا لوگ کیا کہیں کہ چکرویوں سے باہر نکلیے، خود کو سمجھائیے، اپنی زندگی جینا شروع کیجیے، اپنے مستقبل کے اپنے رائٹر بنیے، اپنی قسمت کا سکندر خود بنیے۔ رسوم و رواج اور غلامانہ افکار ذات پات، نسل، رنگ، قبیلے کی زنجیروں سے خود کو آزاد دے دیجیے۔ جو آپ سے مخلص ہیں ان کی قدر کیجیے، جو مخلص نہیں ان سے کنارہ کشی کیجیے۔ اس سے پہلے کہ بعد میں آپ کو آنسو صاف کرنے والے بھی میسر نہ آئیں، سادہ سی بات یاد رکھیے، اللہ کریم کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، ان کا استعمال کیجیے، اپنے معیار زندگی کو بلند کیجیے۔ کسی نے زندگی میں آپ کو روٹی کے 2 نوالے نہیں کھلانے، آپ کی بھوک کے لوگ ذمہ دار نہیں اور نہ ہونے چاہیے۔ ہاں، آپ مر جائیں گے تو رسم کل کے لیے دیگ چڑھا دی جائے گی، لہٰذا محتاجی کی زندگی جینے سے بہتر ہے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، کسی کے لیے نہ وقت برباد کریں نہ خود کو۔ اچھا تعلق وہی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ اور سبق آموز ویڈیو۔ مجھے امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 بے شک لائک نہ کریں، بے شک اس کو آپ کمنٹس نہ کریں، بے شک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لیکن پلیز اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ شاید کسی کو میری بات سمجھ آ جائے، کسی کی زندگی بن جائے اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔
دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔